وہ اپنا ظہور چاہتی ہے بلکہ وہ ایکسپینشن چاہتی ہے. یہ میں ایسے ہی لطیفے کے طور پر کہہ رہا ہوں، جس کے جسم میں جان ہوتی ہے وہ چلتے چلتے بھی کسی کو خام خواہ ہی کاندھا مارتا ہے، اس لیے کہ جان ہے، وہ جان تو اپنا ظہور چاہتی ہے. تو طاقت جو ہے وہ تو ایکسپینشن چاہتی ہے. اب ذرا جغرافیہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، یورپ کا نقشہ ذہن میں رکھیے. یہ پاور پوٹینشیل جو سینٹرل یورپ میں ڈیولپ ہوا ہے، فرانس اور جرمنی، اور اس کا دوسرے ممالک میں بھی چرچا ہو رہا ہے، کدھر جائے گا یہ سیلاب کدھر جائے گا؟ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ مشرق کی طرف وہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی ہے مضبوط، طاقتور. جنوب میں میڈیٹرینین کو کراس کرے اور جائے افریقہ کی طرف نہیں جا سکتا، پورا شمالی افریقہ بھی عثمانیوں کے زیر نگی ہے. گویا کہ دی آٹومانز، عثمانی مسلمان جو ہے، عثمانی ترک، وہ عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے کھڑے ہیں. نہ ترکی کے راستے سے جا سکتے ہیں ادھر، اور نہ افریقہ کے راستے سے جا سکتے. اب ایک ہی راستہ تھا، اور 800 برس گزرنے کی وجہ سے اب ہسپانیہ کی عرب سلطنت کمزور ہو چکی تھی. آتا ہے ایک وقت، بڑھاپا بھی آتا ہی آخر انسان کا. 800 برس معمولی بات نہیں ہے. بنو امیہ کا دور حکومت 800 برس ہسپانیہ میں، اس کی سطوت، شان و شوکت. پھر وہاں بھی وہی زوال آ چکا تھا. اب محل بن رہے تھے، الحمرا بن رہا تھا، اب تو تعمیرات کا کام شروع ہو چکا تھا، اب ثقافت تھی، اب وہی رقص و سرود تھا. لہذا اب یہ جو کمزور ہو گیا تھا، یہ سیلاب جو ہے ادھر سے نکلا. ہسپانیہ سے مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹ گیا. جہاں 800 برس رہے ہم اور ہماری حکومت رہی، جہاں کے ایک ایک قریے سے ہی اذانوں کی صدائیں بلند ہوئی اور 800 برس تک ہوتی رہی، اس کا کیا حشر ہوا؟ علامہ اقبال گئے تھے، جب جا رہے تھے انگلستان تو جزیرہ سسلی کے پاس سے گزرے. صقلیہ اس کا نام ہے عرب. اور پھر جو خون کے آنسو رویا ہے وہ شخص، رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. اور ایک شعر تو رلا دینے والا ہے کہ غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہ صدائیں اب صدائے تکبیر سے محروم ہو گئی. کیا دوبارہ یہاں کبھی اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوگی؟ تاریخ طور پر چونکہ بعض حضرات نوٹ کر رہے ہیں، 1492 کا سن ہے، نوٹ کر لیجیے. 1492 میں فال آف گرینیڈا، سقوط غرناطہ، جو گویا کہ ہسپانیہ سے مسلمانوں کی دور اقتدار کے خاتمے کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد نوٹ کیجئے 1498، ادھر سے اب چلی ہیں فوجیں، ادھر سے اب چلے ہیں قافلے تلاش میں، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا ہندوستان آنے کے لیے اور جزائر شرق الہند، یہ ملیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچنے کے لیے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، راس امید کے کنارے سے ہو کر پہنچ گیا. واسکو ڈی گاما نے یہ راستہ تلاش کیا اور اب ویسٹرن امپیریلزم، یورپین امپیریلزم کا سیلاب ٹوٹ پڑا. وہ ابھی مڈل ایسٹ میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی تھی محافظ کی حیثیت سے. لیکن یہ سارا افریقہ کا چکر کاٹ کر یہ سیلاب کہاں آیا؟ ہندوستان پر آیا، ملائیشیا، انڈونیشیا پر آیا. فرانسیسی بھی چلے آ رہے ہیں، انگریز بھی چلے آ رہے ہیں، ولندیزی بھی چلے آ رہے ہیں. ولندیزیوں نے جو جزائر شرق الہند ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، اس پر قبضہ کیا. فرانسیسی اور انگریز ہندوستان پر حملہ آور ہوئے. فرانسیسیوں کو انگریزوں نے جلدی یہاں سے نکال دیا اور پھر پوری حکومت جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں لی. یوں سمجھیے کہ عالم اسلام کا جو مشرقی بازو تھا وہاں سے اب شروع ہوا ہے ویسٹرن امپیریلزم. دیکھیے دوسرا عذاب جو آیا تھا بنی اسرائیل پر، وہ کہاں سے آیا تھا؟ یورپ سے. رومن جنرل تھا ٹائٹس. ہم پر بھی دوسرا عذاب جو آیا وہ یورپین امپیریلزم، وہاں سے یہ طاقتیں آئی ہیں. اور یہ بڑھتے بڑھتے اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم
اور اس کے بعد جو آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب نقشہ یہ نظر آیا سلطنت عثمانیہ ختم۔ سب سے بڑا وار جو ہم پر کیا ہے ویسٹرن امپیریلزم نے، انگریز کا سب سے بڑا ظلم جو ہم پر ہوا ہے، جس کو آپ میں سے اکثر لوگ تو شاید جانتے بھی نہ ہوں گے، تاریخ میں پہلی مرتبہ عظیم ترین غداری، اربوں کو ابھارا ترکوں کے خلاف بغاوت پر، اربوں کے ہاتھوں ہزار ترک شہید ہوئے، عین مسجد حرام کے اندر سینکڑوں کو شہید کیا گیا، بڑی بڑی ان کی ٹرینیں جو ہے پوری ملٹری ٹرین اڑا دی گئی، ان کو یہ بھرا دیا گیا تھا، یہ دھوکہ دیا گیا تھا کہ تم ترکوں کے خلاف بغاوت کرو، ہم تمہیں آزادی دیں گے، تمہیں حکومت دیں گے۔ لیکن ان کو جو سزا ملی ہے اس غداری کی وہ یہ ہے کہ جب وہ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو انہوں نے پھر اس پورے عالم عرب کو بھی، ترکی تو بس مصطفیٰ کمال پاشا نے ہمت کی کہ کم سے کم ترکی کو بچا لیا، باقی سلطنت عثمانیہ ختم، خود ترکوں نے پھر خلافت بھی ختم کر دی، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا۔ وہ خلافت کی قبا 1924 میں جو چاک ہوئی ہے تو یہ 1989 میں 65 برس ہو گئے ہیں کہ دنیا میں اس وقت علامتی ادارہ بھی خلافت کا موجود نہیں، اور نتیجہ کیا نکلا ان اربوں کے ساتھ؟ انہیں کیا آزادی دینی تھی، انہیں حصوں میں تقسیم کیا، ان کے چیتڑے کر دیے، یہ اٹلی لے جائے، لیبیا اٹلی والوں کے لیے، مصر انگریزوں کے لیے، شام فلسطین یہ فرانسیسیوں کو، عراق پر بھی انگریزوں کا تسلط ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر دیا، اور یہ ہے اس صدی کے پہلے ربع، پہلی چوتھائی کا دور ہے، میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ دوسرا دور زوال ہمارا، اس کا نقطہ عروج یہ ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد جو نقشہ دنیا میں آیا آپ اسے سمجھ نہیں سکتے اگر حضور کی ایک حدیث آپ کے سامنے نہ ہو۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے کہ کوئی کھانا کھلانے والی دسترخوان پر کھانا چن کر تو پھر بلایا کرتی آئیے تناول فرمائیے، ایسے دنیا کی اقوام تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے یہ لقمہ تر ہے، میں ادھر سے کھا رہا ہوں آپ ادھر سے کھائیے۔ صحابہ حیران ہوئے، کیسے ہو جائے گا یہ؟ ان کی سمجھ میں ایک ہی سبب آیا، اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی، اتنے ہم لقمہ تر بن جائیں گے، اتنے کمزور کہ ہمیں اقوام عالم نوٹ کو چھوڑ کر کھائیں گی، کیا ہم بہت کم ہو جائیں گے؟ الفاظ نوٹ کیجئے، پھر وہی بات نوٹ کرا رہا ہوں، انا افصح العرب، حضور نے فرمایا میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، لیکن تمہاری حقیقت ایسے ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، نیچے پانی ہے اوپر جھاگ ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، نظر آ رہا ہے کہ ہے، حقیقت تو کچھ نہیں، تم جھاگ کے بن جاؤ گے، سیلاب کے اوپر کا جھاگ۔ پھر پوچھا حضور کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے، وہن، واو ہے نون، وہن، آپ زیادہ تر لفظ جانتے ہیں وہم، واو ہے میم، یہ وہم ہے، سپرسٹیشن، لیکن وہن ہے کمزوری، توہین کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا من وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کس بیماری کا نام ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں، حما کو ہم جانتے ہیں بخار چڑھ جاتا ہے یا کوئی اور بیماری، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا آپ یہ نوٹ کیجئے اور ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اپنے دل کو ٹٹولے، جائزہ لے کے کہیں میں اور آپ تو اس بیماری میں مبتلا نہیں۔ فرمایا یہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے ڈر۔ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے کسی قوم میں
تو پھر وہ غصاء السیل بن کر رہ جاتی ہے. چاہے وہ امت مسلمہ ہو، چاہے وہ رسولوں کی نام لیوا ہو، چاہے وہ رسولوں کی نسل سے ہو. بنی اسرائیل کو تو غرہ یہ تھا نا، نحن ابناء اللہ، اللہ کے ہم تو بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے، ابراہیم کی اولاد، یعقوب کی اولاد، اسحاق کی اولاد. ہمارے اندر اتنے پیغمبر آئے، اتنی کتابیں ہمیں بھیج دی، ہمیں عطا فرما دی. لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب کے کوڑے آئے، یاد کر لیجئے نبوکدنضر کا معاملہ، ایسیرینز کا معاملہ، ٹائٹس رومی کا معاملہ، اور اس صدی میں جرمنز کا معاملہ، ہٹلر کا معاملہ. وہ ان کو تو غرہ تھا ہم بڑے چہیتے اللہ کے. یہی غرہ ہمیں ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. یہ تو امت مرحومہ ہے، یہ امت تو بخشی بخشائی ہے، اس کو تو اسپیشل پریولیجز حاصل ہے، یہ تو اسپیشل کلیمز رکھتی ہے اللہ پر. آخرت تو گویا کہ اس کا ہے ہی ہے، ریزرویشن ہے اس کی جنت کے اندر. لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ تم بھی ایک بشر ہو، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے انسان ہو جیسے دوسرے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا. ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا رشتہ ہے اس کتاب کے حوالے سے. اس کو تھامو، اسے امام بناؤ، ہماری رحمتیں تم پر سایہ کریں گی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اسے تم چھوڑ دو، تم عیاشیوں اور بدماشیوں میں لگ جاؤ، پھر بھی ہماری رحمت تم پر سایہ کیے رہے، یہ نہیں ہوگا. لہذا نوٹ کیجئے تاریخ اسلام کا میں نے 4 ادوار آپ کو بتا دیے ہیں. پہلا دور عروج زیر قیادت امیین عرب، اس کا اصل زینت خلافت راشدہ، حضور کا دور سعادت خلافت راشدہ، پھر تاریخ دور بنو امیہ. اس کے بعد بھی دنیاوی عروج بہت رہا، 400 برس تک رہا، ڈنکا بجتا رہا مسلمانوں کا. لیکن پہلا دور زوال، پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں مرمت ہوئی، لاکھوں آدمی قتل ہوئے، یروشلم ہاتھ سے نکلا، 88 برس تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور پھر چنگیز اور ہلاکو کا حملہ آیا، کروڑوں مسلمان قتل. دوسرا دور عروج، اب اللہ نے عربوں سے قیادت لے کر اور ترکوں کو سملوا دی. ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے گا، ہمارے آج کل کے دور کے بہت سے لوگ ہیں، اسلامی تحریکوں سے وابستہ لوگوں کے اندر بھی بڑے مغالطے ہیں. یہ تاتاریوں کو مسلمان بنانے والے صوفیاء تھے، کوئی مسلمان حاکم انہیں مسلمان نہیں بنا سکتا تھا. یہ ہمارے علماء انہیں مسلمان بنانے والے نہیں تھے. علماء مسلمانوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں، فتویٰ بتا سکتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن اصل میں تو وہ صوفیاء تھے، اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے تبلیغیں کی ہیں. وہ تو اپنی جگہ پر ایک داستان ہے. کبھی مولانا علی میاں مدہ ذلہ کی جو کتابیں ہیں تاریخ دعوت و عزیمت، کبھی پڑھیے، اس میں دیکھیے یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ ترکوں کے ہاتھوں، انہی کے ہاتھوں پٹوایا اور انہی کے ہاتھ میں اللہ نے اپنا جھنڈا سما دیا. ترکان تیموری اور ترکان عثمانی اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی، پورا مسلم ورلڈ جو ہے وہ ترکوں کے زیر قیادت. اور ایک خاص بات جو بیان ہونے سے رہ گئی ہے، نوٹ کر لیجئے، اگرچہ دور بنو امیہ کے خاتمے کے بعد آج تک پورا عالم اسلام ایک وحدت نہیں ہوا، آج تک. نوٹ کر لیجئے اس کو، صرف یہ پہلے 130 برس ہیں، حضور کا دور باسعادت، خلافت راشدہ، اور پھر دور بنو امیہ، پورا عالم اسلام ایک مرکز سے حکومت ہو رہی ہے. بعد میں کبھی بھی یہ عالم اسلام، بنو عباس جیسے ہی آئے دو مملکتیں بن گئی، ایک ہسپانیہ کی بنو امیہ والی اور باقی سب پر بنو عباس. 2 تو ہو گئی نا، ایک تو نہیں رہی. اس کے بعد اب جو یہ نیا عروج کا دور آیا، اس میں تو متعدد مملکتیں تھیں. انڈونیشیا وغیرہ میں کوئی اور سلطان بیٹھے ہوئے، ہندوستان میں مغلوں کا ہے، ادھر پھر صفویوں کا ہے، افغانستان میں کچھ اور پٹھان ہیں. اس سے آگے چلے جائیے ترکان عثمانی کا دور شروع ہو گیا، باقی سارا علاقہ ترکان عثمانی کے ذریعے نبی. لیکن ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ صرف انتظامی تقسیمیں تھیں. ہر مسلمان پورے عالم اسلام کا انٹرنیشنل سٹیزن تھا. کسی مسلمان کو کہیں آنے جانے کے لیے کسی پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں تھی. ایک شخص چلتا ہے ابن بطوطہ، مراکش سے چلتا ہے. کہاں مراکش؟ مغرب. وہ
افریقہ کا بھی ہے آخری سرا، ہندوستان میں آتا ہے وزیر بن جاتا ہے، کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، تم سن آف دی سوائل تو ہو نہیں، یہاں آ کے کیسے تم وزیر بن گئے۔ پورا عالم اسلام ملی وحدت جو ہے برقرار تھی، ملی وحدت کو پہلی مرتبہ پارا پارا کیا ہے انگریزوں کی سازش نے، عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا ترکوں کے خلاف، پہلا تصادم ہوا ہے یہ قومی سطح پر، ترکوں کے خلاف بغاوت میں عربوں کے ذریعے، پھر عربوں کو ٹکڑے کیا ہے، پھر تو وہ نعرے چلے ہیں المصر للمصریین الشام للشامیین، پورا عالم عرب بھی ایک وحدت بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 15-20 مملکتیں تو عالم عرب کے اندر ہیں، شام شامیوں کا، مصر مصریوں کا، فلاں فلاں کا، علیحدہ علیحدہ قومیتیں وجود میں آ گئیں۔ سب سے بڑا کاروبار جو ہے امت مسلمہ پر جو مغربی استعمار نے کیا ہے، خصوصاً برطانوی استعمار نے، وہ یہ ہے اب ہم ایک نہیں ہو پا رہے، عرب ایک نہیں ہو پا رہے تو باقی کہاں ایک ہو جائیں گے؟ زبان ایک، نسل تقریباً ایک، وہ ایک نہیں ہو رہے، چھوٹی چھوٹی مملکتیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں لے کر بیٹھے ہوئے۔ یہ جو زخم جو لگا ہے ہم پر، یہ ابھی تک بلیڈ کر رہا ہے، اس سے خون نکل رہا ہے، یہ قومیتوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جس کا بدترین نقشہ آج ہمارے سامنے اس ملک پاکستان میں ہے۔ آج سے 50 برس پہلے پورے ہندوستان کے مسلمان ایک قوم بن گئے تھے، اور آج پاکستان کے مسلمان 5 قومیتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ وہی فینومینن ہے جو اس صدی کے شروع میں شروع ہوا تھا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے انڈے بچے جو ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور قومیتوں کی تقسیم، نئی نئی قومیتیں جو ہے اس فہرست میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اصل میں تو وہی زخم ہے جس کا یہ خون نکل رہا ہے جس سے۔ بہرحال یہ دوسرا دور زوال کا کلائمیکس میں آپ کو بتا چکا ہوں، فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد کا نقشہ بالکل وہی جو حدیث نبی میں آیا تھا کہ اقوام عالم تمہیں ایسے نوچے کھسوٹیں گی، ایک دوسرے کو بخش دیں گی، بخال ہندوش بخشم صبر قند و بخارا، ایسے ہی انہوں نے یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے، اس سے بکھرے کر لیے۔ 1924 میں خلافت کا ادارہ چاہے نامنل تھا، ٹوکن تھا، علامتی تھا، ختم۔ 65 برس ہو گئے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ میں نے جو تقسیم کی تھی امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل، اگرچہ حال کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑا ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال تو ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحے پہلے وہ مستقبل ہوتا ہے، ایک لمحے کے بعد وہ ماضی ہو جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے بات کہی ایک لمحے کے بعد وہ ماضی سے متعلق ہو جائے گی۔ جیسے جیومیٹری میں ڈیفینیشن ہوتی ہے لائن کی، خط کسے کہتے ہیں؟ لائن، اس کی صرف لینتھ ہوتی ہے، بریڈتھ کوئی نہیں ہوتی، نو بریڈتھ۔ پوائنٹ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ، جس کی کوئی ڈائمنشن نہیں، کوئی لینتھ نہیں، کوئی بریڈتھ نہیں، کوئی ہائٹ نہیں، کچھ نہیں، ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹس ہے۔ ایسے ہی حال حقیقت میں تو ہائپوتھیٹیکل ہے، لیکن میں اپنے اس بیان میں 1924 کے بعد سے لے کر اب تک کو حال شمار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو نقشہ رہا ہے عالم اسلام کا، اس کا ایک جائزہ اگلے جمعے میں پیش کروں گا، اور پھر مستقبل کے بارے میں بات ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آگے کے بارے میں کیا امیدیں ہیں، کیا خدشات ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا خطرے ہیں، کیا اندیشے ہیں۔ ان کے ضمن میں جو بھی میرا تجزیہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کے ضمن میں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اگلے جمعے کے لیے آپ میں سے ہر شخص یہ طے کر لے، ایک تو یہ کہ بر وقت یہاں پہنچے 11:15 بجے، تاکہ میں گفتگو شروع کر دوں۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر رکاوٹ کوئی نہ ہوئی تو میرا پلان یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے ہندوستان جانا ہے، تو اگلا جمعہ ہی میرے پاس صرف اور ہے، تو اس میں مجھے وہ دونوں چیزیں کور کرنی ہے، حال اور مستقبل۔ تو ایک تو یہ کہ آپ جو بھی اس وقت یہاں موجود ہیں اگلے جمعے کے لیے طے کر لیں کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ 11:15 سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا، اور دوسرا یہ طے کر لیں کہ جتنے لوگوں کو بھی اطلاع دے سکے کہ بہت اہم موضوع ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت بحیثیت امت۔ افراد کو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، جماعتوں کو چھوڑ دیں، تحریکوں کو چھوڑ دیں، قوموں کو چھوڑ دیں، اس وقت ہماری گفتگو ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ ہم نے 4 ادوار امت مسلمہ کے ماضی کے، وہ ماضی 1924 پر میں نے ختم کر دیا، اور 1300 برس وہ بنتے ہیں اصل میں، یا 1302 برس کہہ لیجئے انگریزی حساب سے، یعنی یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے، جو سولر کیلنڈر ہے، اس لیے کہ میں امت کی تاریخ شروع کرتا ہوں ہجرت سے۔
جیسے تاریخ بنی اسرائیل شروع ہوئی ہجرت سے، جبکہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور مصر سے وہ سینائی پیننسلا میں جزیرہ نما سینا میں آ گئے اور تورات عطا ہوئی، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ اسی طرح امت کی حیثیت سے ہماری تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ ہجرت 622 میں ہوئی ہے، 1924 میں خلافت کا ادارہ منسوخ کیا گیا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا۔ گویا کہ 1302 برس کی تاریخ ہے امت کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہجری حساب سے اس میں 41 برس اور شامل کر لیجئے تو ہجری حساب سے 1350 برس کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے، اور جو ہمارا کرسچن ایرا کا جو کیلنڈر ہے، جو سولر کیلنڈر ہے، اس کے حساب سے 1302 برس کی تاریخ کے 4 ادوار رکھ دیے۔ اب 1924 سے 1989 تک ہمارے کیا حالات رہے، اور پھر یہ کہ آئندہ کیا معاملہ ہے، کیا نقشہ کار ہے، پھر اس کے ضمن میں یہ کہ کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔